إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 115 ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 کی تفسیر ہوگی، 30/1۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی نشست میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، جس میں میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج کی اس نشست میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق اس نشست میں اور آنے والی کچھ نشستوں میں تفصیل سے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا، لیکن بالذات آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ میں جو یعنی الفاظ ہیں، غریب الالفاظ، جو اب تک کہ ہماری تفسیر میں پہلی مرتبہ یہ الفاظ آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا میں آج معنی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تفسیری معلومات اور دیگر جو امور ہیں وہ آنے والی نشستوں میں ذکر کروں گا۔ اس آیت کریمہ کو آپ دوبارہ دھیان سے سنیے گا۔ اس میں جو الفاظ جو پہلی مرتبہ ہماری اپنی تفسیر میں جو تقریباً 340 نشستیں ہونے جا رہی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ الفاظ پہلی مرتبہ ہمارے اپنے حصے میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سب سے پہلے خرّ اس کا معنی، پھر اس کے بعد جو ہے خطف اس کا معنی، پھر ہوا کا معنی، اور اس کے بعد آخر میں سحق کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ان سبھی الفاظ کے معنی بتانے سے پہلے ایک بنیادی بات معلوم کر لیں۔ جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے کہا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، آپ پچھلی والی جو آیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به۔ اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے اور اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یعنی شرک اور شرک کے قریب لے جانے والے جتنے امور ہیں سبوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، انہیں حرام قرار دیا، انہیں کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جب اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے اور اللہ کی عبادت سے خروج کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی آسمان سے گرا، اوپر سے گرا، بلند جگہ سے گرا۔ مان لیجیے کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے یا کسی اوپر سے، جو آج کے اس دور میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو لا قدر اللہ ہوائی جہاز ہے یا کچھ اور اس طرح کی جو سواریاں ہیں جو ہواؤں میں گردش کرتے ہیں، اوپر سے ایک آدمی گرا، اور جب گرا تو اس کی نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ ابھی وہ زمین پر جو ہے نیچے گرنے والا ہے، اس سے پہلے ہی ایک یہاں سے وہاں سے پرندے آ رہے ہیں اور اسے اچک اچک لے جا رہے ہیں، کوئی یہاں کا حصہ کوئی وہاں کا حصہ۔ کیا ہوگا اس کا حال بتائیے؟ یا جو یہ ہوائیں اس کو یہاں سے وہاں لے کے جا کے دور جا کے ادھر ادھر پٹک دے رہی ہیں، اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، تو یعنی کیا حال ہوگا اس شخص کا؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے۔ اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرنے والا، اللہ کے بندگی سے خروج کرنے والے کی یہی حالت ہے، یہی جو ہے اس کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ بیان فرمائی ہے۔ اس میں کچھ تفصیلات ہیں جس سے میں نے کہا کہ جو آنے والے
آنے والی نشستوں میں ذکر کروں گا. تو چلیے میں الفاظ کے کچھ الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے خرہ کا جو بنیادی معنی ہے، احمد بن فارس رحمہ اللہ نے معجم و مقاییس اللغہ میں لکھا کہ خرہ یعنی الخاء والراء، را جو مضاف ہے. تو خرہ آپ نے اس کا جو بنیادی معنی بتایا، کہا کہ یعنی اضطراب و سقوط مع صوت، یعنی گویا کہ اس میں آپ نے جو بات بتائی کہ جو ہے یعنی خرہ کے جو معنی آتے ہیں ایک طرح کا یعنی گرنے کا معنی آتا ہے. صرف گرنے کا نہیں، گرنے کے ساتھ جو ہے آواز بھی. عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ یعنی الخریر مطلب ہے کہ صوت الماء، یعنی پانی کے بہنے کی جو آواز آتی ہے، یا جو ہے مطلب پانی جب گرم ہو رہا ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے. خرار جو ہے انسان جب سو جاتا ہے تو جو خراٹے لیتا ہے، خرخر کی جو آواز آتی ہے. گویا کہ اس کے اندر جو ہے ایک طرح کا گرنے کا بھی معنی آتا ہے، اور ایک طرح کی جو ہے یعنی ایک تیزی کا معنی آتا ہے، ایک حرکت کا معنی آتا ہے، اور آواز بھی اس میں جو ہے مطلب شامل ہوتی ہے. یہ اس کا بنیادی معنی ہے. عربی زبان میں الخرور کہتے ہیں السقوط کو. علامہ راغب الازبانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا مفردات و الفاظ القرآن، آپ نے مطلب بہت ہی ایجاز کے ساتھ اس کا معنی بتایا ہے. علامہ راغب الازبانی رحمہ اللہ 502 ہجری پر سن وفات ہے. تو اس میں آپ نے بتایا کہ عربی زبان میں خرہ کا بنیادی جو معنی ہے وہ یہ کہ یعنی السقوط من العلو الى سفل، یعنی کسی بلند جگہ سے نیچے گرنا. بنیادی معنی یہ آپ نے بتایا. اور اس کے لیے وہ آیت کریمہ قرآن مجید میں اس معنی کے آیات تو بہت ہیں. آپ نے ایک آیت کریمہ ذکر کی جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف میں بیان فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. سورۃ یوسف کی آیت کریمہ ہے. یوسف علیہ السلام کے والدین اور آپ کے جو اخوان جو اللہ رب العالمین کے حکم سے جو سجدے میں پڑ گئے، تو خرہ کے معنی جو ہے گرنے کے ساتھ ساتھ الصوت. تو علامہ راغب الازبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ خرہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے السقوط، گرنا، اور گرنے میں یہ کیفیت ہے کہ اوپر سے نیچے گرنا. اور دوسرا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ کہ یعنی حصول الصوت، گرنے کے ساتھ ساتھ آواز آئے، کسی بھی طرح کی گرنے کی آواز یا اس کے کچھ بولنے کی آواز یا اس کی جو آواز نکل جاتی ہے کسی طرح کی بھی، یہ بھی اس میں شامل ہے. تبھی خرہ کا جو ہے معنی استعمال، خرہ کے اندر یہ وسعت ہے. اب دیکھو آپ نے دلچسپ بات کی علامہ راغب الازبانی نے رحمہ اللہ. آپ نے کہا کہ جو آیت کریمہ ہے تو سجدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. اس کے بعد اللہ نے کہا وسبحوا بحمد ربهم. یہ وسبحوا بحمد ربهم کیا ہے؟ کہا کہ وہ اس کی تفسیر ہے. یعنی خرہ کے معنی جو آتے ہیں بنیادی طور پر دو معنی، دو چیزوں کا مجموعہ. ایک ہے السقوط، تو خروا سجدا، سجدے میں پڑ گئے، وہ تو بات آ ہی گئی، گرنے کا معنی تو آ گیا. لیکن الصوت کا معنی کہاں سے آیا؟ اس میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے اسے الگ سے بیان کیا کہ وسبحوا بحمد ربهم. مطلب یہ کہ جب وہ گرے تو اس وقت ان سے جو آواز نکلی وہ کیا آواز تھی؟ کوئی ایسی ویسی محض چیخ یا ایسی ویسی آوازیں نہیں تھیں، بلکہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ آوازیں تھیں، ان کی یہ کلمات کی آواز تھی. کہا کہ وسبحوا بحمد ربهم. صوت جو اس کے اندر ہے نا، اس صوت کی تفسیر ہے. کہا کہ وسبحوا بحمد ربهم، یہ آپ نے کہا. خرہ کا ایک معنی جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو کہ مطلب بلاغت کے اعتبار سے ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ خرہ کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جب ایک انسان کی جو عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی شان و شوکت ختم ہو جائے، اس کا روب دبدبا اور اس کی جو حشمت ہوتی ہے وہ بہرحال ساقط ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. جیسے ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ گرا تو نہیں ہے بھائی، اس کی عزت چلی گئی ہے، اب وہ نظروں سے گر گیا ہے، اس کی جو طاقت تھی وہ طاقت ختم ہو گئی ہے، اب وہ کچھ کام کا نہیں رہ گیا ہے، وہ گویا کہ اب وہ نیچے پڑ گیا ہے. وہ یہ مطلب حالانکہ وہ نیچے پڑا نہیں ہے، اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک معنی آتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل کی تفسیر ہی میں کہا ہے انہوں نے اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے اس بات کو کہا ہے کہ انسان کی جو طاقت اور حشمت اور اس کی جو قوت ہوتی ہے، اس کا جو غلبہ ہوتا ہے، اس کا جو لوگوں پر ایک دباؤ جو ڈال کے رہتا ہے، وہ اس کی جو ساکھ باک ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے، وہ اس کی حیثیت ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے. تو گویا کہ استعارہ کے طور پر آپ نے اس معنی کو ذکر کیا ہے. یہ تو ایک لفظ رہا اس آیت کریمہ میں خرہ کا معنی. ایک اور لفظ جو اس آیت کریمہ میں ہے فتخطفہ الطیر. خطف
خطف یخطف، خطف یخطف باب سمیعہ سے اور باب ضربہ سے بھی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر جو بنیادی معنی ہے، ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ خطف یعنی القاء والطاء والفاء، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ کہ استلاب فی خفت، بنیادی معنی استلاب فی خفت، استلاب سلبہ سے یعنی زبردستی کوئی چیز چھیننا، تو استلاب کہتے ہیں مطلب کسی سے مطلب کوئی چیز زبردستی چھیننا، حاصل کرنا، اچک لینا، اور وہ بھی کیسے؟ فی خفت یعنی پل بھر میں، ایک جیسے کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی جیسے کہتے ہیں، آدمی ادھر دیکھا اچانک اس نے وہ چیز اٹھا لی، جیسے ایک پرندہ کر کے جھپٹا مار کے جاتا ہے، جیسے ایک جانور پر جو ہے حملہ کرتا ہے، تو وہ استلاب کہتے ہیں مطلب زبردستی کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور جو بھی فی خفت، تو یہ اس کا بنیادی معنی ہے، خطفہ کا جو بنیادی معنی ہے الاخذ بسرعہ، الاخذ بسرعہ یعنی کسی چیز کو بالکل ہی پل پر میں یوں حاصل کر لینا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمائے کہ جو سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں منافقین کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو جو رعد ہے، جو بجلی ہے، بجلی کی چمک ایسی ہے کہ جو ہے انسان کی جو اس کی جو بصارت ہے، اس کی جو روشنی ہے اس کی آنکھوں میں، وہ خود اچک لے کے چلے جائے گا، کتنی جلدی میں وہ کام ہوتا ہے اندازہ لگائیے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھو شیطان جو یعنی آسمانی دنیا پر جاتے تھے اور کچھ چیزیں سن لیتے تھے چوری چپ کے، تو مطلب یہ کہ بس اچک لینا کسی بات کو، جیسے ایک آدمی کہیں سے گزر رہا ہے، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک لفظ سن لیا اور اسے ایک کہانی بنا لی، مطلب بس جو لفظ جو اچک لیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی مہارت ہے، یہ بھی ایک طرح کا جو ہے بعض مکر کرنے والے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بیان فرمایا سورۃ الصافات کے آغاز میں بالکل، الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، الا من خطف الخطفة، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ عربی زبان میں الخطاف جو چور کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کی جو اس کو اچھا لفظ تو نہیں دے سکتے کہ مہارت کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو مکر ہے نا، اس کا جو قید ہے، وہ جو لوگوں کی نظروں جو دور جھونکتا ہے اور پھر جو بآسانی کوئی چیز لے کے نکل جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں الخطاف اس پرندے کو نہیں، پرندے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مخلب سے، اپنے جو اس کا چنگل جو ہوتا ہے، جو مطلب جھپٹا جو مارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا چیل وغیرہ کیسے آ کر کے جو چیزیں اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، کبھی تو بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ العظیم، نصر اللہ علیہ وسلم، اور پھر چھوٹے موٹے پرندوں کو، اور جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کیا کیا نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب پرندے کس طرح سے جو ہے مطلب سمندری مچھلیوں کو کیسے لے کے نکل جگہ چلے جاتے ہیں، تو یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فتخطفہ الطیر، یعنی جب ایک انسان اوپر سے گر رہا ہے تو اسے جو ہے مطلب پرندے کہاں سے کیسے اچک لے کے چلے جائیں گے، اس کو وہیں ختم ہو کر کے رہ جائے گا وہ۔ تو خطفہ کا یہ بنیادی معنی ہے کہ جو ہے استلاب فی خفت، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ ایک دوسرا لفظ یہ ہو گیا ہمارے آج کی تفسیر میں۔ ایک تیسرا لفظ جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ ہے ہوا۔ ہوا تو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الہوا یعنی ہوا، الہاء والواء والیاء اصل صحیح، حروف اصل اس کی اور صحیح ہے فعلی۔ تو اس میں بنیادی معنی جو آپ نے بتایا، کہا کہ یدل علی خلو و سقوط، ایک تو اس کا گرنے کا معنی آتا ہے، ایک دوسرا معنی اس کے اندر کسی چیز کا خالی فراغ، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو الہوا، الہوا کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی الہوا ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کی جو خالی جگہ ہے نا، اسی کو جو ہے الہوا کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی چیز عربی زبان میں جو کل شیء خالی، تو عربی زبان میں الہوا کو الہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ لخلو بھی، تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا نا سورۃ ابراہیم کے تقریباً اواخر میں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس کے آخر میں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وافئدتہم ہوا، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا اسی آیت کریمہ کے آخر میں وافئدتہم ہوا، تو خالین کے معنی میں، یہ ایک اس کا بنیادی طور پر معنی ہے۔ الہوا یا الہویو کہتے ہیں یعنی السقوط من علو الى سفل، یہ راغب الازبانی نے کہا۔ عربی زبان میں الہوی کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے گرنا۔ پھر جو ہے انسان کی جو نفسانی خواہشات ہوتے ہیں
اس کو بھی عربی زبان میں الہوا کہا جاتا ہے. المیل یعنی میل النفس الی الشہوہ، انسانی نفس کا یعنی اس کی جو خواہشات ہیں، غلط خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اس کی تکمیل کی طرف جو آگے بڑھتا ہے، وہ جو خواہشات اس کے دل میں آتی ہیں، اس کو بھی عربی زبان میں ہوا نفس کہا جاتا ہے. اور قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں تو کثرت سے، احادیث مبارکہ میں بھی. تو ہوا کا بنیادی معنی تو وہی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. یعنی وہاں پر لغوی معنی، اصل معنی ہے اس کا اوپر سے نیچے گرنا، وہ معنی ہے اس کا، لیکن وہاں پر وہ لفظ کیوں مستعمل ہے، اس کے اندر خود ایک بنیادی بات ہے، بہت لطیف بات ہے. سورہ ابراہیم کی جو آیت کریمہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو اس کا میں صرف لغوی معنی بتا رہا ہوں، والنجم اذا ہوا، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا. تو ہوا کا بنیادی معنی یہی ہے. لیکن نفسانی خواہشات کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا، راغب الازبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی جو خواہشات ہیں، مطلب اس اعتبار سے اس کے اندر خواہشات کبھی جمع ہو جاتی ہیں، جو یعنی انسان کی جو قدر و منزلت ہے، وہ منزلت اس کی گر جاتی ہے، اس کا رتبہ گر جاتا ہے ان خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے. ظاہر بات ہے انسان اپنے وقار کو اگر کھو بیٹھے، اس پہ وقار جو مجروح ہو جائے، شخصیت مجروح ہو جائے، اور پھر وہ ایسے کام کرے جو انسان پر دھبا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان خواہشات کی وجہ سے اس کا رتبہ گر جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام گر جاتا ہے. اور پھر جو ہے جب نعوذ باللہ من ذالک جب وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں وہ امہ ہاویہ کہا اللہ رب العالمین نے، تو وہ ظاہر بات ہے جہنم میں جو گرایا جائے گا، اس کو ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا اس کو. اس اعتبار سے بھی ہوا نفس کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اوپر سے نیچے گرنے کا ہر اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بھی وہ مقام اور منزلت بھی کھو بیٹھے گا وہ بحیثیت انسان، اور اللہ رب العالمین کے ہاں بحیثیت بندہ جو بندگی میں وہ ناکام ہونے کی وجہ سے اس کا مقام مرتبہ وہ کھو بیٹھا ہے، اور پھر وہ جہنمی میں وہ گرے گا نا نیچے، وہ اس اعتبار سے بھی جو اس کو ہوا، اس اعتبار سے وہ معنی آیا وہاں سے، وہ ہوا نفس کا معنی. یہ ایک تیسرا لفظ ہے ہماری اس تفسیر میں. ایک چوتھا لفظ جو آج ہماری اس تفسیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. سحیق عربی زبان میں جو سحیق کا جو معنی ہے، سحیق بعید بعید کے معنی، جیسے امام مجاہد وغیرہ نے کہا، تفصیل آگے بتائیں گے انشاءاللہ. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں معجم مقاییس اللغہ میں سحق یعنی السین والحاء والقاف، اس کی جو آپ نے معنی بتائی، کہا کہ بنیادی طور پر اس کے اندر دو معنی آتے ہیں. کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ البعد، یہاں وہی معنی مراد ہے، البعد یعنی دوری. ایک دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ کہا کہ انہاک الشیء حتی یبلغ به الى حال البلا. کہا کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا یعنی اتنا غالب آ جانا، کسی چیز کا اتنا مطلب اس کا غلبہ ہو جانا اس کا، کہ جس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے مطلب خراب ہو کر کے رہ جائے. جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں کہا جاتا ہے السحق الثوب البالی، یعنی کپڑے کو آپ اتنا پہنتے ہیں، اتنا استعمال کرتے ہیں، یا گھر میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بھی اس طرح کی، تو استعمال کی وجہ سے وہ بالکل ہی بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی ہیں. ایک انسان بھی، مریض کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ مرض کا بھی معنی آتا ہے اس کے اندر، کس اعتبار سے، یعنی انسان کے صحت پر جو امراض ایسے غلبہ حاصل کر لیتے ہیں کہ انسان لاغر اور دبلا پتلا ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اور بھی اس کے اشتقاقات ہیں، وہ آپ معاجم میں دیکھیں گے تو مل جائیں گے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو ایک معنی وہ ہوا اس کا، جو اصل معنی ہے جو ہماری اس آیت کریمہ میں جو مقصود اور مراد ہے وہ یہ ہے کہ البعد، دوری کا جو معنی آتا ہے. وہ عربی زبان میں دیکھو السحوق کہتے ہیں، یعنی النخلہ، یعنی کیا النخلہ کیا ہے، کھجور کا درخت. النخلہ کھجور کے درخت کو جو السحوق کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمین سے اس کا جو سرا ہے کافی بلندی پر ہے، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے. اس کے اشتقاقات جو ہیں اس میں بھی کافی اس سے ملتے جلتے دونوں معنی جو معاجم میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر دوری کا معنی، اب وہ دوری کس اعتبار سے، انشاءاللہ جب ہم تفصیلی معلومات آنے والی نشست میں دیں گے تب آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. سورۃ الملک کی آیت کریمہ ہے، اور میں تقریباً عامت الناس کو یہ صورت یاد رہتی ہے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یعنی ان کے لیے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ رحمت سے دوری، اللہ رب العالمین کے پاس جو مقام ایک مومن ایک مسلمان کو جو ملتا ہے وہ مقام ان کو نہیں ملے گا، اس سے دوری دور کر دیا جائے گا. وہ حدیث مبارکہ بھی نہیں جو صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں ہے، بالکل آغاز میں
غالباً پہلی جو باب ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کتاب الفتن میں صحیح بخاری کی۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث بہت معروف، کئی صحابہ سے مروی ہے اور حدیث کی متعدد کتابوں میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کوثر، جو حوض ہے نا، حوض کوثر، اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ جو میں پلاؤں گا وغیرہ کروں گا، میں وہاں پر حاضر رہوں گا، اس چیز کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی ہوگا کہ جو ہے مطلب میں کچھ لوگوں کو کہوں گا کہ جو ہے پانی پلانے کے لیے کہ انہم منی، یہ سب میرے ہیں، میری امت ہے۔ امت سے مراد امت جو اجابت والی بات ہے، ان کا تعلق میرے سے ہی، میری امت ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ جو ہے مطلب انک لا تدری ما بدلوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنا تغیر پیدا کر دیا، متعدد گمراہ فرقے وغیرہ سب جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ آپ علیہ السلام اس مناسبت سے کہیں گے کہ اب میں اس بات سے جب میں ملائکہ سے سنوں گا تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ جو ہے مطلب یعنی سحقا سحقا فسحقا سحقا، یعنی مطلب کہ ان کو دوری ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم بدلوا بعدی، انہوں نے میری وفات کے بعد جو ہے میں جو اللہ کی طرف سے دین لایا ہوں، جو شریعت لایا تھا میں، اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ اس میں تو سحقا کا لفظ بتانا مقصود ہے یہاں پر۔ تو اس آیت کریمہ سے متعلق 4 الفاظ جو اب تک کے ہماری اپنی تفسیری نشستوں میں پہلی مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ تفصیل سے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی 2-3 نشستوں میں اس آیت کریمہ سے متعلق کم از کم 2 نشستوں میں تو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تفصیل سے اس کی جو تفصیلی معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہلیہ اور ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ ہمارے معاون خاص اختر ابن رضوان محمدی کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے، علم نافع عطا فرمائے، سر بلندی دے، اللہ اپنے مقرب اور صالحین بندوں میں شمار کرے، اور ہمارے فرزند خود کو جو ہر باب میں میرے معاون اور جو ہے میرے ساتھ لگے رہتے ہیں، چھوٹی عمر ہونے کے باوجود، اور جو ہے مکمل دھیان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی اپنے علماء میں، اپنے علماء بندوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے، علم دین سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ہدایت یافتہ بنائے، اور جو ہے لوگوں کے حق میں رہنمائی کرنے والا بنائے، دین کا سچا مخلص جو ہے سالار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔